اور خبر دیں آپ کو، بشرا بیبی کا رات 12:30 بجے ڈی چوک پر موجودگی کا دعویٰ، اصل حقائق کیا؟ رات 8:30 بجے بشرا بیبی علی امین کلثوم پلازا سے پیچھے ہٹ کر نادرہ آفس پر تھے۔ ڈی چوک پر قیادت غائب اور کارکن شش و پنج میں تھے۔ بشرا بیبی اور علی امین گنڈاپور ایک ہی گاڑی میں ڈی چوک سے نکلے۔ رات 11:30 بجے ڈی چوک پر صرف کارکن تھے، بشرا بیبی اور علی امین غائب تھے۔ رات 11:57 پر بشرا بیبی کی گاڑی تبدیل کرنے کی فوٹیج بھی سامنے آئی۔ 11:30 بجے ڈی چوک خالی کرانے کے لیے ایکشن ہوا، 10 منٹ میں علاقہ کلیئر کرا لیا گیا۔ اکیلے چھوڑنے کا بشرا بیبی کا دعویٰ بھی حقیقت کے برعکس نکلا۔ علی امین نے بشرا بیبی کو ڈی چوک سے نکالا، اپنے ساتھ مان صحرا پہنچایا۔ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ہیں ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی۔ کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی تھی اپنی گاڑی میں۔ اس کے بعد بہت سی گاڑیاں جو آئی تھیں وہ اس کے بعد آئی تھیں، کیونکہ وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو بیوی وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے نہیں کہا تھا کہ ہٹنا ہے۔ میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن سب نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا تھا اور میں وہاں بالکل اکیلی تھی۔ جی وہاں بہت سے گواہ ہیں، 30 سے 40 لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے گھیرا ہوا تھا آپ کی گاڑی کو۔ وہاں بہت سے گواہ ہیں، صرف وہ 30-40 نہیں، جو وہاں زبردستی روڈ خالی کرا رہے تھے وہ خود بھی گواہ ہیں۔ اور اس ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے نمائندہ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس دن اس سارے سینیریو کو رپورٹ بھی کر رہے تھے۔ عبدالقادر، پرٹیکولرلی 8:30 بجے کی بات کی جائے تو رات 8:30 بجے کے بعد بشرا بیبی اور علی امین کلثوم پلازا سے پیچھے ہٹ کر نادرہ آفس پر تھے۔ آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا رپورٹ کیا اس وقت، ذرا یہ بتائیے گا۔ دیکھیے، بشرا بیبی کی جانب سے یہ دعویٰ کہ 12:30 بجے تک وہ رات ڈی چوک پر تھی، یہ دعویٰ حقائق کے تھوڑا منافی نظر آتا ہے، اس لیے کیونکہ میں خود کوریج کے لیے اسی مقام پر موجود تھا جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے آپریشن شروع ہوا۔ اس وقت علاقے کو کلیئر کرانے کے لیے لوگوں کو جب پیچھے دھکیلا گیا تو بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ ڈی چوک کے قریب موجود نہیں تھے، کلثوم پلازا کے قریب ابتدائی طور پر لوگ موجود تھے۔ اینڈ دین جو سینٹورس برج ہے یعنی نادرہ کے دفتر کے قریب تک بشرا بیبی جو ہے وہ تقریباً شام 8:30 بجے کے قریب واپس ہو چکی تھی روانہ ہونے کے لیے۔ تو اس ٹائم جب میں وہاں پر پہنچا رات 10:37 پر آخری جو آپریشن تھا وہ ہوا، اور لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے وہاں سے جب لوگ نکلے ہیں تو اسی ٹائم بشرا بیبی اور علی امین گنڈاپور بھی وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہ جو ٹائم ہے رات 10:37 کا بنتا ہے، میرے پاس اس کی تمام فوٹیجز موجود ہیں، میں خود موقع پر تھا۔ تو یعنی قادر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو نادرہ کا آفس ہے وہیں سے جو بشرا بیبی ہیں اور علی امین گنڈاپور یہ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے تھے، یہ ڈی چوک نہیں پہنچے تھے؟ جی ہاں بالکل، ڈی چوک تو ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا تھا، کلثوم پلازے تک ہی یہ لوگ پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی کارکنان کی کوشش تھی کہ ڈی چوک کی جانب بڑھا جائے، کارکنان کی جانب سے اصرار بھی کیا جاتا رہا۔ علی امین گنڈاپور کی گاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے کارکنان بھی مشتعل دکھائی دیے اور قیادت سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ڈی چوک کی جانب جایا جائے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے، اس لیے بشرا بیبی اور علی امین گنڈاپور کی گاڑیاں جو ہیں وہ واپس ہوئیں، اور واپس آتے آتے یہ گاڑیاں ایک مقام پر رک گئیں۔ یہ مقام نادرہ دفتر کے قریب بتایا جاتا ہے، میں خود بھی اسی جگہ پر موجود تھا آخری موقع پر جب میں نے فوٹیجز ریکارڈ کی ہیں علی امین گنڈاپور کی، تو یہ سینٹورس برج کے قریب یعنی نادرہ دفتر کے قریب ہی موجود تھے۔ اور اس کے بعد تقریباً 10:37 پر آخری آپریشن ہوا اور تمام کارکنان وہاں سے روانہ ہوئے، بشرا بیبی علی امین گنڈاپور بھی روانہ ہوئے۔ تو ڈی چوک پر رات 12:30 بجے تک رکنے والی جو بات ہے یہ فیکچولی درست نہیں ہے، کیونکہ جس وقت یہ آپریشن ہو رہا تھا آخری آپریشن 10:37 پہ ہوا، اور اگر رات 12:30 بجے تک کی بات کی جائے تو 12:30 بجے تو پورا علاقہ کلیئر ہو چکا تھا، ڈی چوک بھی کلیئر ہو چکا تھا، سینٹورس برج کے آس پاس بھی مناظر ہم دیکھ چکے تھے، عطا تارڑ کی ویڈیو آ چکی تھی اس ٹائم کہ یہاں پر سارے لوگ چلے گئے ہیں۔ تو 12:30 بجے والی بات جو ہے وہ فیکچولی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ذوالقرنین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ذوالقرنین، جیسا کہ ابھی عبدالقادر یہ بتا رہے ہیں کہ رات 8:30 بجے ہی کلثوم پلازا سے بشرا بیبی اور علی امین گنڈاپور نے گاڑیاں واپس موڑ لی، بشرا بیبی یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈی چوک پر موجود تھی رات 12:30 بجے تک۔ آپ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے پہلی خبر دی تھی تقریباً 7:15 بجے کے قریب کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے، اور تمام جو بلیو ایریا کی لائٹس تھیں
वो भी मुकम्मल तौर पे बंद करा दी गई थी। उस वक्त अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो चाइना चौक पे मौजूद थे। उसके बाद शेलिंग शुरू की गई पुलिस की जानिब से, तो ये वापस कलसूम प्लाजा चौक पे पहुंचे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शेलिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहा और खैबर चौक और कलसूम प्लाजा के दरमियान जो बाज़ाब्ता ऑपरेशन है वो शुरू हुआ था। और उसके बाद हमने ऑपरेशन से तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट पहले ये खबर भी दी थी कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर दोनों जो जगह है वहां से गायब हो चुके हैं और जिसकी वजह से कारकुनान में तशवीश पाई जा रही है। और उसकी बाद में वीडियो भी सामने आ, कारकुनान ने उनकी गाड़ियों पे पथराव भी किया और कि ये यहाँ से मौके से भाग रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कारकुनान का मुतालबा था कि जी आप आगे डी चौक की तरफ चलें, लेकिन इन्होंने कारकुनान का मुतालबा जो है वो रद्द कर दिया था और वहां से निकलने की कोशिश की। तो कारकुनान की जानिब से इनकी गाड़ियों पे पथराव भी किया गया और जिस गाड़ी में ये रवाना हुए उसकी जो बैक साइड का शीशा है वो भी टूट गया था पत्थर लगने की तो वजह यानी से। जुल्करनैन इन्होंने कारकुनान को एतमाद में लिए बगैर, उनको बताए बगैर ही अपनी गाड़ियां वापस मोड़ ली? जी बिल्कुल, ये तो बात फैक्ट है और इसके एविडेंस मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। कारकुनान इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, क्योंकि जब ये ऑपरेशन हुआ मैं भी वहां पर मौजूद था। हमने कारकुनान से बात भी की कि वापस जाने अच्छा की वजह जुल्करनैन, क्या। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अब्दुल कादिर भी हमारे साथ हैं। इसी